اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 11۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم، تم پر، اذ، جب، ہم، پختہ ارادہ کر لیا تھا، قوم، ایک قوم نے، ان یبسطوا، کہ بڑھائیں، الیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھ، فکفا، تو اللہ نے روک دیا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، وعلی اللہ، اور اللہ تعالی پر ہی، فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون، ایمان والوں کو۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات مبارکہ کے اندر دین اسلام کی تکمیل کو نعمت عظمیٰ قرار دیا، اور اس نعمت کو یاد رکھنے اور اسلام کے تمام احکام کی بجا آوری کا حکم ارشاد فرمایا۔ اہل ایمان کو فتح مکہ سے قبل کافروں سے انتقام لینے سے منع فرمایا۔ اسلامی حکومت کے خد و خال کو، اسلامی حکومت کی ثقافت کو، اسلامی حکومت کی طرز کو اللہ کریم نے واضح فرمایا کہ اسلامی حکومت قائم ہونے والی ہے، مگر اسلامی حکومت کی بنیاد عدل ہونی چاہیے، اسلامی حکومت کی بنیاد تقوی ہونی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر، جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ کریم نے پھر اپنی نعمت کو یاد رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت وہی نعمت ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، دین اسلام کی تکمیل کی نعمت۔ اگر آپ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کو ایک بار پھر دیکھیں، جس کے اندر اللہ کریم نے ایک بڑا خاص جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ یہ تھا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ جب اللہ کریم نے اسلام کے مکمل ہو جانے کا ارشاد فرمایا، تو اس سے پہلے اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم سے پیچھے یہ جملہ ہے، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، وہ تھک ہار کے بیٹھ گئے، اور انہیں سمجھ آ گئی کہ وہ دین اسلام کو کبھی بھی دبا نہیں سکتے، دین اسلام کو کبھی بھی شکست سے دوچار نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اب تم کافروں سے نہ ڈرو، اب تم کافروں کی پرواہ نہ کرو، اب تم کافروں کو کسی خاطر میں نہ لاؤ، تم نے ڈرنا ہے تو صرف مجھی سے ڈرو۔ اللہ کریم نے اس جملے کا عملی مظاہرہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11 کے اندر دکھایا۔ یہ جو اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی کہ کافروں سے نہ ڈرو، تم صرف مجھی سے ڈرو، اس کا عملی مظاہرہ اللہ کریم نے دکھایا۔ دیکھیے گا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے، اس کو یاد رکھو۔ اذ ہم، جب پختہ ارادہ کر لیا تھا، قوم، ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، دست درازی سے کام لیں، تمہارے اوپر ظلم کرنے پر اتر آئیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے، فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اب تمہاری حکومت قائم ہونے والی ہے۔ اگر کافروں کی کوئی قوم، ظالموں کی کوئی قوم، اہل کتاب کی کوئی قوم اگر تمہاری طرف
ظلم کے ہاتھ بڑھانا بھی چاہے گی تو اللہ کریم خود آگے بڑھ کر ظلم کے ہاتھوں کو تم سے روک دے گا، تمہارے اوپر اب ظلم نہیں ہونے دے گا، تمہاری مدد فرمائے گا، تمہاری تائید غیبی فرمائے گا، تمہاری نصرت غیبی فرمائے گا۔ اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تمہاری پشت پناہی کرے گا، اللہ تمہاری حمایت کرے گا، اللہ تمہیں ظالموں سے محفوظ فرمائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، ایک شرط ہے تقوی اور ایک شرط ہے توکل۔ اگر تقوی اور توکل کی راہ پہ تم چلتے رہو گے تو پھر اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ اب اس کے عملی مظاہرے کئی مرتبہ ہوئے۔ مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ درخت کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا کر اس درخت کے سائے میں سو گئے، محو آرام ہو گئے۔ کوئی کافر آیا اور وہ چاہتا یہ تھا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے، وہ آپ کی جان کا دشمن تھا۔ تلاش کرتے کرتے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا۔ وہی تلوار جو آپ نے درخت کے ساتھ لٹکائی تھی، وہی تلوار اس نے اتاری، نیام سے باہر نکالی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سونت لی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اب مجھ سے کون بچائے گا؟ تلوار اس نے نیام سے باہر نکالی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر اس نے تلوار تانی ہوئی ہے، سونتی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اب مجھ سے کون بچائے گا؟ یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ اب تو میری تلوار سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے آرام سے ارشاد فرمایا اللہ۔ یہ لفظ اللہ حضور کی زبان اقدس سے ادا ہونے کی دیر تھی کہ اس کے ہاتھوں سے وہ تلوار نیچے گر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تلوار اٹھا لی اور اٹھا کر ارشاد فرمایا اے میرے قتل کا ارادہ لے کر آنے والے، اب مجھے یہ بتا کہ تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا؟ اسی وقت وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ گر پڑا اور معافی مانگنا شروع کر دی، اور بعد ازاں وہ مسلمان ہو گیا۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کریم اس آیت مبارکہ کے اندر وہی بات ارشاد فرما رہا ہے کہ جب پختہ ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو ان کے ہاتھ تم سے اللہ نے روک دیے۔ آپ دیکھ لیں، اس کا عملی مظاہرہ ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ ہاتھ روک دیے گئے۔ اللہ کریم نے جبریل امین کو آرڈر دیا کہ جاؤ اس کے ہاتھوں سے وہ تلوار گرا کر آؤ، اور اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ تلوار اس کے ہاتھوں سے گرا دی، اور وہ قتل کے ارادے سے باز آ گیا۔ اس کو جرت نہ ہوئی، اس کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کر سکے۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے سازش کی، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک معاہدہ کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ ایک دیوار کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو گئے، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ اکرام بھی تھے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس دیوار کے اوپر چند لوگوں کو ہم مقرر کریں گے، اور وہ چند لوگ دیوار سے ایک پتھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دے ماریں گے، اور معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قتل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ہمراہ اس دیوار کے نیچے بیٹھے تھے، مگر اللہ کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر قبل از وقت اطلاع دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دیوار سے اٹھ کر واپس آ گئے، اور یوں اللہ کریم نے وہ ظلم کے ہاتھ روک دیے۔ اللہ کریم نے آیت مبارکہ کے اندر یہی نوید سنائی کہ اب تم صرف مجھ سے ڈرو، تقوی اختیار کرنا ہے، توکل کی راہ پہ چلنا ہے، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی، اللہ کسی قوم کے ہاتھ بھی تمہاری طرف نہیں بڑھنے دے گا۔ یہ دو کام تم کرنا، ایک تقوی اور ایک توکل،
یہاں پر میں تھوڑی سی توکل کی وضاحت عرض کر دوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کریں۔ اللہ کے اوپر توکل کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، محنت کرنا چھوڑ دے، اسباب کی تیاری چھوڑ دے اور وہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے اور فارغ ہو کر بیٹھ جائے۔ ہرگز اس توکل کا معنی یہ نہیں ہے۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ ممکنہ وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے جہاں تک انسان کے بس میں ہو وہ اپنی محنت کرے، اپنی مشقت کرے، اپنے دفاع کے لیے کمر بستہ رہے، اپنے پاس اسلحہ تیار رکھے، ہر ممکن وہ جد و جہد سے کام لے، اپنی عملی طور پر وہ تیاری مکمل رکھے، مگر اعتماد اور توکل اپنے ہتھیاروں پہ نہ کرے، اپنی تیاری پہ نہ کرے، اپنی محنت پہ نہ کرے، اپنے اسباب، اپنے وسائل، اپنے سامان کے اوپر وہ اعتماد اور توکل کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس کا توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ یعنی اپنی تلوار کی دھار کو تیز رکھے، مگر اس تلوار کی دھار کے اوپر، اس تیز دھار کے اوپر وہ اعتماد نہ کرے، وہ اعتماد اور توکل کرے تو اللہ کریم کے اوپر اپنا توکل رکھے۔ مجموعی طور پر اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے اپنی نعمت کو یاد رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی دین اسلام کی تکمیل کی اس عظیم نعمت کو یاد رکھنے کا حکم دیا، اور اسی طرح اللہ کریم نے آگے تقوی اور پھر توکل کا حکم ارشاد فرمایا۔ اگر یہ تین کام ہم کر لیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اوپر غلبہ نہیں پا سکتی، ہم ہمیشہ غالب رہیں گے۔ دنیا کی طاقتیں مومنوں سے تھر تھرائیں گی، مومنوں سے ڈریں گی، اور مومنوں کے اوپر دنیا کی کوئی طاقت غالب نہیں آئے گی۔ اگر ہم اس آیت کو پلے باندھ لیں تو آج بھی ہم دنیا کے اوپر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى